السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آنے والا جمعہ محرم الحرام کا آخری جمعہ ہے۔ محرم الحرام میں حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ اور جناب نواسۂ رسول جگر گوشہ بطول سیدنا حسین ابن علی رضی اللہ تعالی عنہ کے فضائل مناقب، صحابہ کی عظمت، اس پر تقریباً گزشتہ جمعوں میں سیر حاصل گفتگو ہو چکی ہے۔ اس جمعے میں جو محرم الحرام کا آخری جمعہ ہے، حالات کے مطابق اور ہمارے موضوعات کی ترتیب کے مطابق حسن اتفاق یہ ہے کہ اسلامی سزائیں ان کا نفاذ ہو تو کیا فائدہ ہے، اور واقعی آج کل یہ موضوع بہت اہم ہے۔ قرآن کریم کی بہت ساری آیات ہیں، وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ۔ جو اللہ کے نازل کردہ حکموں کے مطابق فیصلہ نہیں کرتا وہ کافر ہے، وہ ظالم ہے، وہ فاسق ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جتنے بھی احکامات نازل فرمائے ہیں، خواہ وہ عبادات ہوں، خواہ وہ معاملات ہوں، خواہ وہ معاشرت سے متعلق ہوں، خواہ وہ اسلامی تعزیرات، اسلامی حدود، اسلامی سزائیں ہوں، یہ ساری کی ساری انسان کے فائدے کے لیے۔ آج کل جرائم بڑھ رہے ہیں۔ سوال یہ ہے کہ جرائم کیوں بڑھ رہے ہیں؟ عدالتیں ہیں، قانون نافذ کرنے والے ادارے ہیں، پولیس ہے، سب کچھ ہے، لیکن جرم ہے کہ ختم ہونے کا نام نہیں لیتا۔ اس میں پہلی بات تو یہ ہے کہ ہمیں بحیثیت مسلمان اپنا مزاج یہ بنانا ہے کہ جیسے ہم نے عقیدے میں، نظریے میں اللہ اور اس کے رسول کی مانی ہے، عبادت میں اللہ اور اس کے رسول کی مانی ہے۔ اس نے کہا رمضان میں روزہ رکھو، ہم نے رکھا ہے، شعبان میں روزے کو فرض نہیں سمجھا۔ اس نے کہا فجر کی نماز سورج نکلنے سے پہلے پڑھو، ہم نے پہلے ہی پڑھی ہے، سورج نکلنے کے بعد نہیں پڑھی ہے۔ ظہر کا وقت ہے، عصر کا وقت ہے، سارے معاملات ہیں۔ زکوٰۃ سال کے بعد دو سال کے بعد نہیں دی ہے، ہر زندگی میں ایک بار فرض ہے، بار بار فرض نہیں ہے۔ سارے اس کے حکم مانتے ہیں۔ حلال و حرام میں یہ حلال ہے، اس نے حلال کیا ہے۔ گدھا حرام ہے، کھاتا وہ بھی چارہ ہے۔ بکری حلال ہے، کھاتی وہ بھی چارہ ہے۔ تو جو اللہ نے کہا وہ مانا ہے، لیکن سزائیں جو اللہ نے مقرر کی ہیں وہ کیوں نہیں مانتے؟ اور سزائیں وہ ہے، قرآن کریم نے احکامات بہت تھوڑے بیان کیے۔ میں کہا کرتا ہوں کہ اسلامی عبادات میں سب سے اہم عبادت نماز ہے، لیکن آپ حیران ہوں گے، مجھے بھی یہ بات سمجھ نہیں آتی کہ اللہ تعالیٰ نے بار بار نماز کا حکم دیا ہے، اقیموا الصلاۃ اقیموا الصلاۃ یقیمون الصلاۃ، لیکن نماز پڑھنے کی ایک رکعت کا طریقہ بیان نہیں کیا۔ اس میں حضور کی عظمت ہے، حضور کی بڑائی ہے کہ ہم نے اپنا نبی بھیج دیا ہے، ہمارا کام حکم دینا ہے، نماز پڑھنی کیسی ہے یہ ہم نے آمدہ کا لال مصطفیٰ کو بھیج دیا ہے، یہ نماز پڑھیں گے، تم نے نماز ایسے پڑھنی ہے۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اہمیت کے پیش نظر اسلامی سزاؤں کا ذکر قرآن کریم میں کیا ہے۔ جس نے نماز کا طریقہ بیان نہیں کیا، جس قرآن نے روزے کا طریقہ بیان نہیں کیا، جس قرآن نے حج کرنے کے مناسک کے طریقے بیان نہیں کیے، لیکن قرآن کریم نے سزائیں بیان کی ہیں۔ ڈاکو کی سزا الگ بیان کی ہے، چور کی الگ کی ہے، زانی کی الگ کی ہے، پاک دامن عورت پہ تہمت لگانے والے کی الگ کی ہے، ریپ کرنے والے، زنا کرنے والے کی سزا قرآن کریم نے الگ بیان کی ہے۔ چنانچہ چور کی سزا ہے السارق والسارقۃ فاقطعوا ایدیہما جزاء بما کسبا نکالا من اللہ۔ چور مرد ہو، چور عورت ہو، کاٹ دو ہاتھ، قرآن کا حکم ہے۔ چنانچہ اللہ کے نبی نے یہ حکم لاگو کیا ہے۔ صحیح بخاری کی روایت ہے، فاطمہ مخزومیہ، بنو مخزوم بڑا نامی گرامی قبیلہ تھا۔ فتح مکہ کے موقع پر اس بچی نے کوئی چوری کر لی، حکم جاری ہو گیا، ہاتھ کٹے گا، تو وہ قبیلہ پریشان ہو گیا کہ اس کا ہاتھ کیا کٹے گا، ہماری تو ناک کٹ جائے گی۔ سفارش کے لیے حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو حضور کے چہیتے تھے،
لقب تھا حب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، لاڈلے حضور کے. جو لاڈلے کی بات نہیں ٹالیں گے. ان سے کہا تو انہوں نے حضور سے عرض کر دیا. حضرت وہ فاطمہ سے چوری ہو گئی، شفقت فرمائیں، جو کہا ہوگا. آپ کا چہرہ سرخ ہو گیا. فرمایا کیا تم اللہ کی حدود میں سفارش کرتے ہو؟ جو جملہ بولا ہے سبحان اللہ، قیامت تک کے لیے حکمرانوں کے لیے کافی ہے. واللہ لو ان فاطمہ بنت محمد سرقت لقطعت یدہا، اور ایک روایت میں ہے لقطع محمد یدہا، کہ تم تو فاطمہ مقصومیہ کی بات کر رہے ہو اسامہ، اگر میری بیٹی فاطمہ بھی ہوتی، فاطمہ بنت محمد، اور وہ چوری کرتی، میں اس کا ہاتھ بھی کاٹ دیتا. سزا ہے چور کی. قرآن نے کہا ہے جو ڈاکو ہے، ڈاکے ختم ہو رہے ہیں، آئے روز نقب زنی کر رہے ہوتے ہیں، بائک پہ ہیں، پسٹل ہاتھ میں ہے، آنے جانے والوں کو لوٹتے ہیں اور خواتین کی عزتیں بھی لوٹتے ہیں. کیوں ڈاکے ختم نہیں ہو رہے؟ انما جزاء الذین یحاربون اللہ ورسولہ ویسعون فی الارض فسادا ان یقتلوا او یصلبوا او تقطع ایدیہم وارجلہم من خلاف او ینفوا من الارض ذلک لہم خزی فی الدنیا ولہم فی الآخرۃ عذاب عظیم. یہ سزا ہے ڈاکوؤں کی، جو لوگ رستہ روکتے ہیں، رستہ کاٹتے ہیں، آنے جانے والوں کو لوٹتے ہیں. ان کی سزا ان تقطع ایدیہم وارجلہم من خلاف، انہوں نے چوری کی ہے، دایاں ہاتھ کاٹیے، اور ساتھ میں انہوں نے دہشت گردی بھی پھیلائی ہے، بایاں ہاتھ بھی کاٹیے، قتل کیا ہے سولی پہ لٹکائیے، قتل کیجئے، جلا وطن کیجئے، ملک سے باہر بھیج دیجئے. یہ سزا ہے. اور وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا، اور قاتل کی سزا یہ ہے اخروی کہ ہمیشہ جہنم میں رہے گا ایک لمبا عرصہ. اور وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ، اللہ پاک فرماتے ہیں اے عقل والو، تمہارے لیے قصاص میں بہت بڑی زندگی ہے. حیات پہ تنوین تعظیم کی ہے، یعنی قصاص میں حیات عظیمہ ہے. بھئی قصاص کا تو مطلب قتل کرنا ہے، وہ تو اس کو قتل، قصاص کا مطلب قاتل کو فائر مارنا ہے، اس کو پھانسی پہ لٹکانا ہے، اس کا گلا کاٹ دینا ہے. تو یہ تو موت ہے، یہ حیات کہاں ہے؟ لیکن قرآن کریم کہہ رہا ہے کہ قاتل کے قصاص میں حیات ہے. تو قصاص میں حیات ہونے کا مطلب یہ ہے ایک قاتل کا گلا کٹے گا، ایک قاتل سولی پہ لٹکے گا، پورے معاشرے کو امن نصیب ہوگا. جو کسی پاک دامن عورت پہ تہمت لگائے، اس کا ذکر بھی سورہ نور میں بیان کیا گیا کہ اس کو 80 کوڑے مارے جائیں. شراب کی سزا ہے. تو یہ اسلامی سزائیں ہیں، ان کی اہمیت بھی ویسی ہے جس طرح کے عبادات کی ہے. ہمارے کچھ لوگ کہہ دیتے ہیں کہ جی یہ ظالمانہ سزائیں ہیں، انا للہ و انا الیہ راجعون. اپنے ایمان کی خیر مناؤ بھائی. جو اسلامی سزاؤں کو، قرآن کریم کی بیان کردہ سزاؤں کو ظالمانہ سزا کہے، کیا وہ مسلمان ہو سکتا ہے؟ وہ دارہ ایمان میں باقی رہ سکتا ہے؟ اپنے ایمان کی خیر منائے. اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ چوروں کے ساتھی ہیں، آپ کو ہمدردی چور سے ہے، ڈاکو سے ہے، قاتل سے ہے، مقتول سے نہیں ہے. اور واقعات ہیں ابھی سرگودا میں، وہ 8 سال کی معصوم بچی منتہا، اس کے ساتھ کیا ہوا، اور یہ جرم رک گیا ہے. ابھی 2 دن پہلے اسلام آباد میں وہ گروپ کیپٹن عاصم طارق کا قتل ہوا. سعد عباسی میٹرک پاس لڑکا ہے، اس نے فائر مار دیا کہ یہ میرے اور میری فرینڈ کیا کہ لڑکی کے درمیان ڈسٹربنگ پیدا کر رہے تھے. لٹکاؤ نا ان کو، سزا کیوں نہیں دیتے ہو؟ چوک پہ لٹکاؤ، چوراہوں پہ لٹکاؤ، اور پھر سارا میڈیا بول رہا ہوتا ہے جی یہ کیا جائے، یہ نہ کیا جائے، یہ کیا جائے، یہ نہ کیا جائے. جب یہ منتہا بچی قتل ہوئی تو سارا شہر کہہ رہا تھا ارسلان کو کیوں نہیں مارتے، کیوں نہیں مارتے، کیوں نہیں مارتے. جب اس کو مار دیا، اب سب کہتے ہیں وہ بے گناہ تھا، وہ بے گناہ تھا، وہ بے گناہ تھا، فلاں کو مارو، فلاں کو مارو. یہ یاد رکھیے، یاد رکھیے، جب تک
ہم جرائم کی سزائیں وہ لاگو نہیں کریں گے جو اللہ نے بیان کی ہیں، جرائم نہیں رک سکتے ہیں۔ بس خلاصہ یہ ہے، ہم اپنی سزائیں دیتے ہیں کہ یہ اب ریمانڈ پہ دے دیا، ٹھیک ہے بھائی، افسوس تو یہ ہے 77-78 سال ہو گئے ملک بنے اور ہم قرآن کا نظام نافذ نہ کر سکے۔ ابھی وہی انگریز کا نظام ہے، عدالتیں بھی میں بھی وہی نظام ہے۔ پوچھو نا قرآن سے بھی، پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ، اللہ کا شکر ہے ہمارا وطن کلمے کے نام پہ بنا ہے، اسلام کے نام پہ بنا ہے، تو پھر اس کی لاج بھی رکھنی چاہیے نا۔ جرائم کو روکنا ہے تو پھر اس کی حدود نافذ کرنی ہوگی۔ کچھ تو حدود ہیں جو متعین ہیں، اس میں کسی کو حق نہیں ہے۔ ہاں، جرم ثابت ہونے نہ ہونے کا تو فرق ہو سکتا ہے۔ جب جرم ثابت ہو جائے زنا کا، چوری کا، ڈاکے کا، تو عدالت کو بھی حق نہیں کہ اس کی سزا معاف کر دے۔ ہاں، قتل ہوا ہے تو وہ چونکہ یاد رکھیے گا، جو قتل کی سزا قتل ہے، یہ مقتول کی طرف سے سزا نہیں ہے، وہ تو مر گیا، اسے تو اس کے قتل سے کیا فائدہ پہنچے گا؟ یہ صرف جو قاتل کو قتل کرنا ہوتا ہے، پھانسی دینی ہوتی ہے، سزائے موت ہوتی ہے، یا جس طرح سعودی عرب میں سر قلم کرتے ہیں، یہ مقتول کے ورثاء اولیاء کا حق ہے۔ اگر وہ معاف کر دیں تو ٹھیک ہے، جیسے معافی ہوتی رہتی ہے۔ یہ معافی ہو یا نہ ہو، جو اس کی سزا جو مقتول کے لیے ہے وہ ختم نہیں ہوتی، وہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ دے گا، اور وہاں کون معاف کرے گا؟ اسی بات سے فرمایا وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ، کہ جو کسی مسلمان کو عمدن قتل کرے، فائر مار دیا، اس کی سزا جہنم، خالدن فیہا، جس میں ہمیشہ رہے گا، کیونکہ ساتھ ابدا نہیں ہے، تو علماء نے لکھا ہے جہاں قرآن کریم میں خالدن ابدا ہو تو وہاں تو ہمیشہ ہمیشہ رہنا مراد ہوگا، جس طرح کافروں کے بارے میں ہے، جہاں صرف خالدن ہو تو وہاں بہت لمبا عرصہ، گویا کہ ہمیشہ والا عرصہ ہو گیا، ایک لمبا عرصہ جہنم میں پڑا رہے گا۔ وغضب اللہ علیہ ولعنہ، اس قاتل پہ اللہ کا غضب ہے، اس کی پھٹکار ہے، اس کی لعنت ہے۔ لعنت کا مطلب اس کی رحمت سے دور ہے وہ۔ اگر پتہ چل جائے کسی کو کہ بھائی قتل کی یہ سزا ہے، وہ قتل کرے، معمولی بات پہ فائر کھول دیتے ہیں بھائی، 50 روپے رکشے کا کرائے پہ جھگڑا ہوا، فائر مار دیا۔ ہمیں تو یہ واقعات عقل میں نہیں آتے۔ جتنا ارزاں انسان کا خون اب ہو چکا ہے، پہلے نہیں تھا۔ جتنی ناقدری انسان کے خون کی ہو رہی ہے، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام حجۃ الوداع کے موقع پر عرفہ کے دن میدان عرفات میں فرما رہے ہیں کہ ان دماءکم و اموالکم و اعراضکم علیکم حرام کحرمت یومکم ھذا فی شہرکم ھذا فی بلدکم ھذا، کہ اس مہینے کا محترم ہونا، ذی الحجہ کا، اس شہر مکہ کا محترم ہونا، بیت اللہ کا محترم ہونا زیادہ نہیں جتنا مسلمان کی آبرو، اس کا خون، اس کا مال اور اس کی جان محترم ہے۔ وہ پنجابی میں کہتے ہیں نا، مندر ٹاہ دے مسجد ٹاہ دے جو کچھ ٹہندا، ایک بدے دا دل نہ ٹاہویں رب دلاں وچ رہندا۔ تو جرائم بڑھتے جا رہے ہیں اور ہر کوئی اپنی اپنی رائے دے رہا ہے، اس کو اڑا دو، اس کو مار دو، نہیں مارا، یہ کرو وہ کرو۔ بھائی یہ کوئی، میں دیکھتا رہتا ہوں، سنتا رہتا ہوں، کوئی تو کہے اسلامی سزا جاری کرو، ہیں ہم مسلمان، تو بھائی سب کو چاہیے، میڈیا والوں کو بھی، ہماری حکومت کو بھی، ہماری عدلیہ کو بھی، ہمارے ججز کو بھی، کہ اسلامی سزاؤں کو اختیار کریں۔ اگر ہم نے ملک بنانے کے بعد بھی انگریز کا قانون بنا لیا ہے، تاریخوں پہ تاریخیں، اور ایک صاحب بتا رہے تھے کہ صاحب مقدمے چلتے رہتے ہیں، اور جب کیس کا فیصلہ ہونے کا وقت آتا ہے، جج صاحب کا تبادلہ ہو جاتا ہے، پھر نیا جج آ جاتا ہے، وہ پھر نئے سرے سے شروع کرتا ہے، پھر وہ چلتا رہتا ہے۔ اور خاص طور پر جو دیوانی مقدمات ہیں، وہ تو دادا مقدمہ کرے گا، شاید کہ پوتے کو وہ مقدمہ کا فیصلہ سننے کو مل جائے کہ نہ مل جائے۔ یہ ہے انصاف؟
یہ ہے عدالت. اس لیے جرائم بڑھنے کی وجہ یہ ہے کہ مظلوم کی حمایت نہیں ہوتی اور ظالم کو سزا نہیں ملتی. اور ایک یہ بھی وجہ ہے. اور اسی موقع پہ جب وہ فاطمہ مقصومیہ کے ہاتھ کاٹنے کا حضور نے حکم دیا تو وہاں فرمایا تھا کہ تم سے پہلے لوگ جو ہلاک ہوئے اس لیے اذا سرق فیہم الشریف ترکوہ واذا سرق فیہم الضعیف اقاموا علیہ الحد، کہ پہلے یہ ہوتا تھا جب کوئی کمزور پھنس گیا غریب تو اس کو سزا دے دیتے تھے، اسے قربانی کا بکرا بنا دیتے تھے. واذا سرق فیہم الشریف، کوئی نامی گرامی جس کا ہاتھ پڑتا ہو، کسی MNA MPA وزیر کا لگتا ہو تو اس کو چھوڑ دیتے تھے. یہی تو ہو رہا ہے. ایک تو سزاؤں میں توازن نہیں ہے. سب لوگ محسوس کرتے ہیں ہم نے کتنے طریقے بنائے ہیں، ادارے بنائے، لیکن جرم رکا ہے. میر بھی عجب سادہ ہیں، بیمار ہوئے جس کے سبب اسی عطار کے لونڈے سے دوا لیتے ہیں. جو چیز ہماری بیماری کا سبب ہے ہم نے اسی کو علاج بنا لیا. تو لہٰذا اس جمعے کا یہی گویا کہ بیان ہے، یہی پیغام ہے. اپنے حضرات کو، سننے والوں کو یہ پیغام دیں کہ جہاں اللہ کا اور حکم ہے وہاں حدود بھی اللہ کا حکم ہے. وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ بھی ہے، ہم الفاسقون بھی ہے، ہم الظالمون بھی ہے. اور جو آدمی اللہ کے نازل کردہ حکم کے مطابق فیصلہ نہیں کرتا، وہ بحیثیت باپ ہو فیصلہ نہ کرے، وہ بحیثیت سربراہ ادارہ ہو فیصلہ نہ کرے، وہ بحیثیت سربراہ خانہ ہو فیصلہ نہ کرے. اور خاص طور پر جو آیت صادق آتی ہے وہ صاحب اقتدار لوگوں پہ، صاحب اختیار لوگوں پہ، کہ جن کے پاس اقتدار ہے، اختیار ہے، حکومت کی باغ ڈور ہے، سلطنت کا نظام ان کے ہاتھ میں ہے، یا عدالت میں بیٹھ کے جن کی قلم سے فیصلے ہونے ہیں، ان پر لازم ہے کہ اللہ کے نازل کردہ حکم و کتاب کے مطابق فیصلے کریں. چور کو اس کی سزا دیں، ڈاکو کو اس کی سزا دیں، زانی کو اس کی سزا دیں، اور جو قتل کرنے والا ہے اس کو اس کی سزا دیں. اور جو سر عام سزا ہے یہ بھی دینی چاہیے. یاد رکھیے سزا کا اصل جو مقصد ہے وہ عبرت ہے. سزا سے جرم کیا معافی نہیں ہوتی. یہ اس پر مستقل عنوان ہے، مستقل موضوع ہے. بہت سے ایسے واقعات ہیں کہ حد لگنے کے بعد نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے توبہ کی تلقین کی. ایک شخص سے چوری ہو گئی تو اس کے ہاتھ کاٹے. جب ہاتھ کٹ گئے تو حضور نے فرمایا قل استغفر اللہ واتوب الیہ، کہ ہاتھ کٹ رہا، ہاتھ کٹ چکا ہے، خون بہ رہا ہے، تلقین ہو رہی ہے، کہو میں معافی مانگتا ہوں، توبہ کرتا ہوں. جب اس نے کہا تو حضور نے فرمایا اللہم تب علیہ، اے اللہ آپ بھی اس کو معاف فرما دیں. اے اللہ آپ تو معلوم ہوا کہ سزا کا جو لگنا ہے یہ گناہ کی معافی نہیں، یہ تو لوگوں کے لیے عبرت ہے. معافی الگ ہے، وہ الگ موضوع ہے عبرت کے لیے. اور عبرت تب بنے گی نا، نکالا من اللہ بھی کہا، نکال عبرت کو کہتے ہیں، اللہ کی طرف سے عبرت ہے. عبرت تب بنے گی جب سامنے ماریں گے تو پتہ تو چلتا نہیں ہے. تو لہٰذا اگر اس طرح سر عام پھانسی دی جائے چوکوں پہ، چوراہوں پہ، سعودی عرب میں ہے نا، سر قلم کر دیتے ہیں اور اس کی ویڈیوز بھی بنتی ہیں اور ساری دنیا دیکھتی. اس واسطے وہاں کم از کم جرائم ایسے اتنے نہیں ہیں. وہاں الحمدللہ جانا ہوتا ہے، وہاں قانون کی پاسداری ہے، قانون کی حکومت ہے، ہر بندہ ڈرتا ہے. چھوٹا سا چھوٹا ہے پولیس والا، نہ اس کو لمبا قد ہے، نہ اس کے ہاتھ میں پسٹل ہے، مجال ہے. وہ ایک چھوٹا سا لڑکا وہ پورے قافلے کو روک کے کھڑا ہے کہ اس کی مجال نہیں آگے بڑھے. کیوں؟ اس کے پاس قوت ہے، طاقت ہے، اسٹیٹ اس کے پیچھے کھڑی ہے. اس لیے یہاں اگر یہ ملک میں امن لانا ہے اور لوگوں کو تحفظ دینا ہے، آج کسی کی جان مال آبرو محفوظ نہیں ہے، نہ بچے کی، نہ بچی کی، نہ چھوٹے کی، نہ بڑے کی. پسٹل بندے کے ہاتھ میں ہے. وہ جس نے مارا ہے ظالم عباسی نے، میں سارا وہ واقعہ پڑھا ہے چونکہ طالب علم ہوں. طالب علم کو جستجو ہوتی ہے مطالعے کی، ہر چیز تک کی تہ تک پہنچنے کی کوشش کرتا ہے. تو مجھے یہ معلوم ہوا سوشل میڈیا سے کہ وہ میٹرک پاس تھا اور ایک سٹور میں سیل مین تھا. 10 دن پہلے وہاں ہوا، ایک لڑکی بھی وہاں سیل مین تھی. تو 10-11 دن پہلے اس کا اس سے تعارف ہوا. تو ہوا یہ اس لڑکی کو
اس کے گھر سے اپنے بائک پہ لا کے سٹور پہنچاتا، جب چھٹی ہوتی یعنی کہ ان کی ڈیوٹی ختم ہوتی پھر بائک پہ اس کو گھر پہنچاتا۔ تو ماں باپ کہاں تھے؟ یہ ذمہ داری ماں باپ کی نہیں ہے کہ ہماری بچی کیوں غیر لڑکے کے ساتھ جا رہی ہے؟ یہ بنیاد بنی ہے اس قتل کی۔ اگر وہ آصف طارق کیپٹن گروپ قتل ہوئے ہیں تو اس کی وجہ اس اسد عباسی قاتل کے ساتھ اس بچی کا بائک پہ گھر سے وہاں اس مال پہ سٹور پہ آنا ہے۔ آتا جاتا رہا، پھر آخر انسان ہے، اس کا پتہ نہیں کیا پلان تھا، اس کے ہاتھ میں پسٹل تھا، کیوں پسٹل لے کے آیا؟ وہ لڑکی کو مجبور کر رہا تھا کہ بائک پہ میرے ساتھ آؤ۔ یہ کیپٹن صاحب جا رہے تھے، انہوں نے دیکھا تو چلے گئے۔ اس نے کہا یہ ہمارا اپنا مسئلہ ہے، میری رشتہ دار ہے، فلاں ہے۔ لیکن جب انہوں نے پھر دیکھا شیشے سے تو دیکھا کہ وہ تو اس کے ساتھ زیادتی کر رہا ہے، اس کے پاس گن بھی ہے، پسٹل بھی ہے۔ تو انسانی ہمدردی کے تحت بیچاروں کی موت آئی تھی۔ وہ یوں ٹرن لے کے پھر واپس آئے تو انہوں نے کہا تو اس نے فائل کھول دیا اتنی سی بات پہ۔ اگر اس کو پتہ ہوتا اس کم وقت کو کہ میں یہ ان کو قتل نہیں کر رہا، پوری انسانیت کو قتل کر رہا ہوں، ومن قتل نفسا ومن احیاها فکانما احیا الناس جميعا، کہ ایک آدمی کو قتل کرنا پوری انسانیت کو قتل کرنا ہے، اور ایک آدمی کی زندگی کو بچانا پوری انسانیت کی زندگی کو بچانا ہے۔ تو آئے روز قتل ہو رہے ہیں، آئے روز ریپ ہو رہے ہیں، آئے روز جرائم ہو رہے ہیں۔ ہم نے بہت سزائیں دے کے دیکھ لی، بہت سزائیں دے کے دیکھ لی۔ ہم نے عدالت کے ذریعے بھی اور ماورائے عدالت بھی سزائیں دے کے ہم نے دیکھ لی ہیں، جرائم پہ قابو نہیں پایا گیا۔ تو لہٰذا اس کا حل یہی ہے، آئیے ہم اسلامی نظام کو اپنائیں اور قرآن و سنت کے جو نافذ کردہ احکامات ہیں، نازل کردہ بیان کردہ حدود ہیں، قصاص ہیں، اس کے مطابق ہم سزا دیں تو انشاءاللہ معاشرے میں امن پیدا ہوگا، سکون پیدا ہوگا، جرائم ختم ہوں گے، جرائم پیشہ لوگ ختم ہوں گے، اور معاشرے میں چھوٹے سے لے کے بڑے تک ہر ایک کو امن نصیب ہوگا۔ دکاندار پہ بچہ جائے، بچی جائے، چھوٹا جائے، بڑا جائے، کبھی تصور نہیں تھا کہ اپنے محلے کی دکان پہ جانے والی بچی قتل ہو جائے گی، اس کے ساتھ ریپ ہو جائے گا، اس کو وہاں درندے کھڑے ہوں گے۔ یار محلے کی بچی سب کی بچی ہوتی ہے، بچی سانجھی ہوتی ہے۔ گاؤں میں ایک بچی ہو، پورا گاؤں اس کو اپنی بچی سمجھتا ہے۔ کسی کی شادی کسی کے گاؤں میں ہو جائے، سب گاؤں والے اس کو اپنا داماد کہتے ہیں۔ یہ ماحول تھا ہمارا، تو یہ مشرقی تہذیب ہے۔ اب درندے آگے انسان نہیں رہے، تو بہرحال اس کا یہی حل ہے کہ اللہ تعالیٰ کے جو نازل کردہ احکامات ہیں اس کو لاگو کیا جائے، اور ہر جرم کا اپنا حکم ہے، سزا ہے، حد ہے۔ اسلام الحمدللہ ایک جامع مذہب ہے، حدود بھی ہیں، قصاص بھی ہیں، تعزیرات بھی ہیں، پورے کا پورا باب ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے حکام کو اور ہماری عدلیہ کو اور ہماری مقننہ کو اور ہمارے قانون نافذ کرنے والے اداروں کو سب کو اللہ تعالیٰ کے نازل کردہ حکموں کے مطابق سزا دینے کی اور معاشرے میں امن و امان قائم کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ وطن عزیز پاکستان میں امن و امان پیدا فرمائے، اور ہر شہری کی جان کی، مال کی، آبرو کی، عزت کی اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔